اڈیالہ کے قیدی نے تو فی الوقت وہیں رہنا ہے، رہائی تو دور کی بات ہے، عنقریب ضمانت کی بھی کوئی توقع نہیں، نہ جلسے ہوں گے، نہ جلوس، نہ ان کا کوئی خطاب۔ یہی صورتحال ہے تو پھر ڈر کاہے کا، وسوسے کیسے؟ سوال تو یہ ہے کہ جس دلدل میں قوم پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنا ہے یا نہیں، اور نکلنے کا واحد راستہ انتخابات کا ہے۔ کوئی اور راستہ ہے تو بتا دیجئے، ہماری بھی تعلیم بالغاں ہو جائے گی، سمجھ میں کچھ اضافہ ہوگا۔ انتخابات میں یہ تاخیر کی باتیں بزدلانہ کارروائی ہے۔ تاخیر تبھی ہو سکتی ہے جب آئین کا حلیہ بگاڑا جائے۔ دستور پاکستان سے زیادتیاں ہوتی ہیں، مزید زیادتی کا متحمل ہمارا آئین ہو سکتا ہے، لہٰذا دلوں کو تھوڑا مضبوط کرنے کا وقت آن پہنچا۔ موڈ عوام کا جو بھی ہو اس کو رہنے دیتے ہیں، جماعتوں کی مداح سرائی جائے بھاڑ میں۔ بات اب ملک کی کرنی چاہیے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آئین سے مزید انحراف تباہ کن ثابت ہوگا۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر اور کمر کس کر انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی تو ویسے ہی اندر ہے، فی الوقت تو اس نے وزیر اعظم نہیں بننا۔ ایک مقدمہ ہو تو ہم کہیں، یعنی مقدمات کو انہوں نے بھگتنا ہے، اور فی الوقت ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کئی رہنما روپوش ہیں، یہ نہیں پتہ کہ سامنے آ سکیں گے یا نہیں۔ مشکلات میں گھری جماعت ہے، اس لیے ہم میں کوئی ہمت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ انتخابات کے انعقاد سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ سیٹیں ادھر ادھر ہو جائیں گی، نون لیگ کے مصنوعی غبارے سے کچھ ہوا نکل جائے گی، تو پھر کیا؟ زمین اور آسمان تو قائم رہیں گے، اندھیری شب میں ستارے جگمگاتے رہیں گے، مہتاب اپنے وقت پر اپنا جادو ظاہر کرتا رہے گا، ہوائیں چلیں گی، سردی کا موسم ہے، پہاڑوں پر برف باری ہوگی، ٹھنڈی شاموں کو خیال ادھر ادھر بھٹکیں گے، شب کا بوجھل پن ہلکا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب ذہنوں میں ابھرے گی، یعنی زندگی چلتی رہے گی۔ مشکل وقت قوموں پر آتے ہیں، لیکن قوموں میں ہمت تو مشکل چیلنج سے نبرد آزما ہوتی ہے۔ ہم کوئی بزدل قوم ہیں؟ برے وقت ہم نے نہیں دیکھے۔ یہ کیا ہوا کہ انتخابات کا تقاضا ہو تو دلوں پر خوف طاری ہو جائے؟ جنگ عظیم دوم ختم نہیں ہوئی تھی کہ برطانیہ میں انتخابات کا انعقاد ہوا اور ونسٹن چرچل جیسے لیڈر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے وہ غرق تو نہیں ہو گیا تھا، 5 سال اقتدار سے باہر رہا اور اگلے الیکشن میں جیت کر پھر سے وزیر اعظم بن گیا۔ ہماری عجیب مٹی ہے، لوگ انتخابات سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اپنی تسکین تو شاید ہو جاتی ہو، قوم کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہم اتنے بزدل نہیں، جو اتھارٹی میں ہیں وہ اتنے کم حوصلہ نہیں۔ اگر آئین کا تقاضا ہے کہ انتخابات ہونے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا، حوصلے قائم رہیں گے، آئین کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ بس ایک دفعہ انتخابی شیڈول کا اعلان ہو جائے، منتظر قوم کی امیدیں جاگ اٹھیں گی، کچھ ہلچل ہوگی، زندگی کے آثار نظر آئیں گے، دنیا دیکھے گی کہ یہ جیتی جاتی قوم ہے، اس کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اسلاخوں کے اس پار سے بھی درخواستیں جمع ہوں گی۔ 1970 کے انتخابات منعقد ہوئے تو مولانا کوثر نیازی جیل میں تھے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کاغذات نامزدگی داخل کروائے، ووٹوں کی گنتی ہوئی تو بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کون جیتے گا اور کون پیچھے رہے گا۔ میدان سجتا ہے تو کسی کی جیت ہوتی ہے، کسی کی ہار۔ بات تو وہ ہے کہ آپ نے میدان میں قدم رکھا، ہار جیت کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے، اور جو اچھے شاہ سوار ہوں وہ ہار سے نہیں ڈرتے، وہ اس یقین پر جیتے ہیں کہ ہار بھی گئے تو وہ دن بھی آئے گا کہ میدان ماریں گے۔ اصل بہادری تو یہ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ بزدلوں والے عذر تراشے جائیں، بہانہ خوری کو اپنا شیوا بنا لیا جائے۔ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم بزدل قوم نہیں، میدان میں اترنے کا فیصلہ ہوگا، نہ کہ بھاگنے کا۔ مطلوب جماعت نے بھی کچھ سبق سیکھا ہوگا کہ کہاں تک جانا چاہیے اور کہاں قدم رکھنے چاہیے۔ معطوب جماعت تو امتحان سے گزر رہی ہے، لیکن قوم کا امتحان بھی ختم ہونا چاہیے۔ فیصلہ وہی افضل ہوتا ہے جو عوام کا ہو، جسے عوام چاہیں، جس پر عوام اعتماد کریں، اس کو ہی اقتدار کی ذمہ داری سونپی جائے۔ یہ کیا ہوا کہ چلی ہوئی توپوں اور چلے ہوئے کارتوسوں پر تکیہ کیا جائے؟ ایسے تجربات کبھی پہلے کامیاب نہیں ہوئے، ان کے کرنے سے قوم کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ناکام تجربات اگر دہرائے جائیں تو ان سے کامیابی مل سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ لہٰذا ان کمزور خیالات کو ذہنوں سے نکلنا چاہیے، اور ہمیں یقین ہے کہ جن کے ہاتھوں میں حکمرانی موجودہ وقت ہے وہ کمزور خیالات کے روادار نہیں، مضبوط فیصلے لیے جائیں گے، قوم کی بھلائی کا راستہ چنا جائے گا۔ کیا ہماری یہی قسمت ہے کہ ہم بحرانوں میں پھنسے رہیں؟ ہماری قومی پہچان ہمارے کشکول سے کچھ الگ بھی ہونی چاہیے۔ ہم سے جو بعد میں ملک آزاد ہوئے وہ کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہمیں کیا بیماری لاحق ہوئی کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں؟ ناقص فیصلوں سے ہی اس قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے، لہٰذا لوہے سے زیادہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ ناقص فیصلوں کو قوم نے خیر بات کہہ دیا ہے۔ بے جا کی تابعداری اور پسپائی ہماری تاریخ کی نشانیاں رہی ہوں گی، پر یہ روش ہماری تقدیر نہیں۔ ہماری انگلیوں میں اتنی ہمت ہے کہ ایک نئی تقدیر لکھی جائے، دھڑکتے دل ہیں، جذبہ ہے، سوچ ہے، اپنی قسمت ہم خود لکھ سکتے ہیں۔ حالات کے سامنے مجبور ہوں گے، لیکن حالات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہم میں ہے۔ نہیں بھی ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ صلاحیت ہم پیدا کر سکتے ہیں۔
انتخابات تو ایک چھوٹی سی منزل ہے، راستہ ہمارا لمبا ہے، قومی سفر نئی توانائیوں سے جاری رہے گا۔ 76 سال ضائع کیے تو کیا ہوا، ہماری تاریخ ختم تو نہیں ہوئی، ابھی تو ایک لحاظ سے اس کی ابتدا ہے۔ شکست و ریخت پیچھے کی باتیں ہونی چاہیے، آگے کی طرف تو ہم نے نئے عزم سے چلنا ہے، حالات کو بہتر طریقے سے چلانا ہے، حکمرانی کا معیار بہتر کرنا ہے، قومی ماحول ایسا بنانا ہے کہ بد دیانتی کرنے سے کم از کم خاص تو گھبرا جائیں۔ ایک زمانہ تھا جب رشوت خور کم تھے اور جو رشوت لیتے تھے تھوڑا چھپ چھپا کے ایسا کرتے تھے۔ یہاں تو ماحول ایسا بنا کہ رشوت خوری اور بددیانتی قومی اعزاز سمجھے جانے لگے۔ ایسی روشوں کو ختم نہیں کرنا، برباد کرنا ہے تاکہ اونچے عہدوں پر پہنچنے والے بددیانتی کا سوچ بھی نہ سکیں۔ دیانت نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر مثال قائم ہوتی ہے جس کا اثر قوم پر پڑتا ہے۔ بددیانت حکمران ہو اور قوم دیانتدار ہو جائے ایسا ناممکن ہے۔ جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہو وہ دیانت کی راہ پر چلیں تو معاشرہ بدلنے لگتا ہے۔ جہاں چوروں اور ڈکیتوں کو بھرتی کرنا ہے وہاں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ قوم کا بہت ضیاع ہو چکا، مزید بربادی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے اٹھیں اور ہمت کو اپنا شعار بنائیں۔ انتخابات کی راہ سے تمام عذر اور بہانے نکل جانے چاہیے۔ سیاسی لیڈر جو بھی ہوں انہیں اب آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بہت ہو چکی کمزور پالیسیز، انہی سے تو ہمارا بیڑا گرک ہوا ہے۔ یہ ملک بربادی کے لیے تو نہیں بنا تھا۔